آپ کی محبتوں اور سماعتوں میں انتہائی ادب پیار کے ساتھ میں آج کی اس خوبصورت عزت رسول و بطول کانفرنس سے خطاب کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ نازش اہل سنت، شیر اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت و مودت، عالم نبیل، فاضل جلیل، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب سکھر سے آج کی اس تقریب میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں، میری گزارش ہے ذرا گونجدار نعرے سے حضور قبلہ مناظر اسلام کا جناب والا ان کی آمد کو بھرپور بنائیے نعرے کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبسملا وحامدا ومحمدا مصلیا ومسلما محمدا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وبارک وسلم۔ لائق صد عزت و تکریم، سامعین ذی قدر، اس اسٹیج پر موجود علماء، مشائخ، سادات کرام، آج کی اس سالانہ عزت رسول و بطول کانفرنس کی سرپرستی فرمانے والے حضرت قبلہ امیر اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت، چشم و چراغ قادریت، سائیں پیر عبد الخالق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت حرمین طیبین کے سفر پر ہیں، اور ان کے لخت جگر، نور نظر حضرت قبلہ میاں صاحبزادہ عبد المالک قادری صاحب، وہ مجھ سے پہلے آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے، اور اس انٹرنیشنل کانفرنس کی روح رواں مرکزی جماعت اہل سنت کہ ناظم اعلیٰ، میرے اور آپ کے امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی متع اللہ اہل سنت بطول بقائہ، وہ بھی چند منٹ پہلے آپ سے گفتگو فرما چکے۔ برادران اسلام اور علماء کرام، سیرت نبویہ کے اندر رونما ہونے والا ایک واقعہ، اس کی جانب میں آپ حضرات کی توجہ لانا چاہوں گا۔ یہ دور وہ دور چل رہا ہے کہ جاہل اٹھ کر عالم پہ اعتراض کرتا ہے، اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے جاننے والوں پر انگشت تنقید اٹھائی جاتی ہے، غلطی کوتاہی اپنی، کم فہمی اپنی، اور مجرم دوسروں کو بنایا جاتا ہے۔
जिस वाकया की जानिब मैं इशारा करना चाह रहा हूं, वाकया मशहूर है, लेकिन उस वाकया से हासिल होने वाला सबक, उससे हासिल होने वाला दर्स, उससे हासिल होने वाला नजरिया, मैं आपकी तवज्जो उस नजरिए की तरफ लाना चाहूंगा। वाकया क्या था? वाकया क्या था? ईसाई दरबार रिसालत में हाजिर हुए। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्हें ईमान का पैगाम दिया। उन हजरात ने मेरे आका की दावत को कबूल न किया। बात बढ़ी, बात यहां तक आ पहुंची। मेरे आका ने फरमाया उन लोगों से कि अगर तुम मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रहे, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की जानिब नहीं आना चाहते, तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उन्हें मुबाहला की दावत दी कि कल का दिन तय कर लिया गया। अहबाब गिरामी, आपकी तवज्जो चाहता हूं, कल का दिन तय कर लिया गया। तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आ जाओ, हम अपने बेटे लेके आएंगे, तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आएंगे, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद आएंगे और तुम खुद आना। आकर मिल बैठकर दुआ करेंगे अल्लाह के दरबार में, ऐ अल्लाह जो झूठा है उस पर तू अपनी लानत फरमा, उसे तबाह कर, उसे बर्बाद कर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन ईसाइयों को मुबाहला की दावत दी। वाकया मशहूर है, मैं उसकी मजीद तफसीलात में नहीं जाना चाहूंगा। अगला दिन आ गया, बात जो काबिल गौर है, अगला दिन आ गया। मुस्तफा करीम तशरीफ लाए। जो जाग रहे हैं उनकी तवज्जो, मुस्तफा करीम तशरीफ लाए। मेरे आका की उंगली पकड़े इमाम हसन आते हैं, मेरे आका की गोद में इमाम हुसैन आते हैं। आगे मेरे आका चल रहे हैं, सबसे पीछे मौला अली चल रहे हैं। आगे मेरे आका हैं, सबसे पीछे मौला अली हैं। मेरे आका और मौला अली के बीच हस्ती सैयदा कायनात की हस्ती है। अगर जाग रहे हैं तो आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहिए। ये बात मामूली बात नहीं है। ये तरतीब, ये अंदाज, ये तरीका, ये आने के जलवे, ये मामूली जलवे न थे, ये मामूली तरतीब न थी। आगे मेरे आका, पीछे मौला अली, बीच में सैयदा कायनात, बीच में सैयदा कायनात। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, दो हवाले। एक हवाला मैं ताजदारे गोलड़ा का दूंगा, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह का दूंगा।
حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارداہ عنا، آپ کا اسلوب یہ تھا، اس وقت کا وسیلہ رب کے دربار میں دے کر رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ ترتیب معمولی ترتیب مت سمجھیے۔ آگے حضور چل رہے ہیں، سب سے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں، بیچ میں سیدہ پاک چل رہی ہے۔ یہ ترتیب معمولی نہیں ہے، یہ انداز معمولی نہیں ہے۔ اس انداز کی بلندی کو، عظمت کو، مرتبہ کو، مقام کو سمجھنا ہو تو پیر مہر علی کی نگاہ چاہیے، پیر مہر علی کی نگاہ چاہیے، جو صدیوں بعد آتے ہیں، اس وقت کا وسیلہ رب کے دربار میں دے کر رب سے دعا کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، سب سے آگے میرے آقا رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں، سب سے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں، بیچ میں درمیان بیچ میں سیدہ کائنات چل رہی ہے۔ آگے میرے آقا، پیچھے مولا علی، بیچ میں سیدہ کائنات میرے آقا کی لخت جگر چل رہی ہے۔ یہ ترتیب کوئی اتفاقی ترتیب نہیں تھی، یہ انداز کوئی اتفاقی انداز نہیں تھا کہ ہم چلتے ہیں، ایک آگے ہو جاتا ہے، دوسرا پیچھے ہو جاتا ہے، تیسرا دائیں ہو جاتا ہے، چوتھا بائیں ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن خالق کائنات کے حبیب کریم جو اس کائنات کو سکھانے کے لیے معلم بن کے آئے ہیں، ان کی زندگی میں اتفاقات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کا اٹھنا تعلیم ہے، بیٹھنا تعلیم ہے، بولنا تعلیم ہے، کھانا تعلیم ہے، پینا تعلیم ہے، سونا تعلیم ہے، جاگنا تعلیم ہے۔ جب ہر ادا تعلیم ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاق ہو؟ آگے خود چلیں، پیچھے مولا علی چلیں، بیچ میں سیدہ کائنات چلیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اس کائنات کو کچھ سمجھایا جا رہا تھا۔ اس ترتیب کی خوبی، عزت اور کمال کو سمجھتے ہیں تو گولڑا کے تاجدار سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ، جس وقت مصطفیٰ کریم آگے چل رہے تھے، مولا علی پیچھے چل رہے تھے، بیچ میں سیدہ کائنات چل رہی تھی، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کو پکڑ کر حسن چل رہے تھے، مصطفیٰ کریم کی گود میں حسین آ رہے تھے۔ اے کریم، اس وقت کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہے۔ کون؟ علی کا بیٹا مہر علی دعا کرتا ہے، اے مالک اس وقت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
इस वक्त की खुसूसियत को अगर औलाद अली समझे तो लोग कहेंगे बेटे हैं इसलिए इस किस्म की बातें करते हैं। मैंने आपके सामने अर्ज की, 2 हवाले दूंगा। एक हवाला मैंने सैयदना पीर मेर अली शाह साहिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिया है। उन्होंने इस वक्त की हकीकत को समझा। ये तरतीब इत्तिफाकी नहीं थी, ये तरतीब एक खास चीज की जानिब इशारा था, और ये तरतीब वो थी, अगर आपकी तवज्जो हो, ये तरतीब वो थी। दूसरा हवाला, ये तरतीब वो थी जिसको देखकर पीर मेर अली शाह तो मौला अली के बेटे हैं, मेरे आका के बेटे हैं, मेरे आका के उम्मती हैं, ये तो मानते हैं। लेकिन जो लोग मुबाहला करने आए थे, उन लोगों ने भी जब इस तरतीब को देखा, एक दूसरे से कहने लगे, सुनो, अगर इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ हाथ उठा दिए तो क़यामत तक के लिए कोई ईसाई बचेगा नहीं, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ये हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह पहाड़ों को रस्तों से हटा दे। इस तरतीब में कमाल क्या था? असल जो बात, जिस चीज की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं, इस तरतीब में कमाल क्या था? आगे मेरे आका, पीछे मौला अली, आगे मेरे आका, पीछे मौला अली, बीच में सैयद कायनात, बीच में सैयद कायनात। इसको आप अपने ज़ौक़ के साथ जिस अंदाज में भी ताबीर करना चाहें ताबीर कर सकते हैं। आप इसको मकामे वस्तियत कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप अपने ज़ौक़ के हिसाब से इसे मकामे बरज़खियत कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन सूफिया से पूछें, सूफिया से पूछें, नक्शबंदियों से पूछें, चिश्तियों से पूछें, कादरियों से पूछें, शाज़लियों से पूछें, अकाबिर सूफिया से पूछें, वो इसको एक और नाम देते हैं, जिस नाम को, जिस मकाम को मकामे कुतबियत कहा जाता है। ये मकामे वस्तियत, ये मकामे बरज़खियत, हमारा ये नजरिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान गिरामी है, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। देता वो है, बांटता मैं हूं कायनात को। जिसको जो मिला, जब मिला, जितना मिला, मिलता है, मिलेगा, सारे का सारा रब देता मुस्तफा को है। कायनात में बांटते मुस्तफा करीम, खुद मुस्तफा करीम की जाते वाला है। रब देता मुस्तफा करीम के वास्ते से है। आज मुस्तफा करीम समझा रहे हैं, मेरे पीछे देखो कौन चल रहा है, मेरे पीछे देखो कौन चल रहा है। मेरे बाद मकामे बरज़खियत किसके पास है? मेरे बाद मकामे वस्तियत किसके पास है? मेरे पीछे मकामे कुतबियत किसके पास है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे अपनी लखते जिगर को चलाकर बता दिया, कायनात को जो मिलता है मुस्तफा के वसीले से रब देता मुस्तफा के वसीले से है, और मुस्तफा देते सैयद ज़हरा के वसीले से है। ये मकाम कुतबियत, और मैं चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मकाम कुतबियत की बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, और हुजूर क़िबला हुज्जतुल इस्लाम उनके सामने गुफ्तगू करना, आप तशरीफ़ ले गए तो मुझे ये खुशी थी कि मैं गुफ्तगू कर लूँगा, तो आपके सामने बोलना मेरा इम्तिहान बन जाता है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊँगा।
لیکن اتنا ضرور سمجھاؤں گا، کتب کتب کہتے رہتی ہو، غوث غوث کہتے رہتی ہو، تھوڑا سا مفہوم ذہن میں رکھ لو۔ غوث کون ہے؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی اہل سنت کی انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ آپ کہتے ہیں غوث کتب کون ہے؟ کہا جیسے بدن کے اندر روح ہے، بدن کے اندر روح ہے، جو حیثیت بدن کے اندر روح کی ہوتی ہے، وہ حیثیت اس پورے عالم کے اندر کتب اور غوث کی ہوتی ہے۔ بدن سے روح نکل گئی، بدن سے روح نکل گئی، بدن بے قیمت ہو جاتا ہے۔ بدن کے اندر روح باقی ہو، ہم اپنے باپ، بھائی، بیٹے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ہماری زندگی کے اندر وہ لوگ جن کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ان سب کی اہمیت، عزت، ویلیو ان کے اندر روح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اب اس کے بدن کو تدفین میں جلدی کی جاتی ہے، اس لیے کہ بدن کی قیمت ہے تو روح سے ہے، روح ہے، بدن زندہ ہے، روح نکل جائے، بدن بے قیمت ہو جائے۔ تو میر سید شریف جرجانی فقط وہ نہیں، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ صوفیاء کرام میں سے کسی سے پوچھ لیجئے غوث کون ہے، کتب کون ہے، فرماتے ہیں جس طرح اس بدن کے اندر روح کی حیثیت ہے، روح گئی، بدن گیا، اسی طرح اس پوری کائنات کے اندر غوث اور کتب کی حیثیت ہے۔ اگر غوث اور کتب ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اور ایک حوالہ میں انتہائی مختصر تاجدار بریلی کا بھی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ تاجدار بریلی کا نام لے کر بہت سا چورن بیچا جاتا ہے۔ تاجدار بریلی سے پوچھا گیا، الملفوظ کے اندر موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا کیا غوث ہر دور میں موجود ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا غوث ہر دور میں موجود ہوتا ہے؟ تو تاجدار بریلی اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی آپ نے جواب دیا، غوث نہ ہو، غوث کے بغیر نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے نہ زمین قائم رہ سکتی ہے۔ غوث ہٹ جائے، غوث نہ رہے، نہ آسمان قائم نہ زمین قائم، غوث کتب کا یہ مقام ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے پیچھے اپنی لخت جگر کو چلا کر بتا دیا کہ میرے بعد جو مقام قطبیت کا ہے وہ میری بیٹی کا ہے، اور اس کی جانب اشارہ جیسے میرے آقا نے ترتیب قائم فرمائی اس میں بھی موجود ہے، اور قرآن عظیم کی جس آیہ مقدسہ کے اندر اس کا بیان ہے اس میں بھی موجود ہے۔ آپ کی توجہ، بات مختصر، ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیٹے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیٹے، آگے چل کے وانفسنا وانفسکم، خود پہلے بیٹے، وانفسنا وانفسکم، وہ آخر میں، بیچ میں کس کو رکھا؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، پہلے بیٹے، آخر میں خود، وَنِسَاءَنَا، بیچ میں نساءنا۔ اور آپ جانتے ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ اس وقت بکثرت موجود تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
نساءنا کے لیے انتخاب کیا تو اپنی لخت جگر کا انتخاب کیا. قرآن عظیم کی آیت پہلے بیٹے پھر خود بیچ میں نساءنا، یہ مقام وسطیت، یہ مقام برزخیت، وہ ترتیب جو قرآن نے بیان کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خارج میں واقع میں اسی ترتیب آگے خود چل رہے ہیں، سب سے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں، بیچ میں جنہیں چلا رہے ہیں سیدہ کائنات کو چلا رہے ہیں. اسی لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ میں یہ آج صدیوں بعد اٹھ کے میں یہ کہوں کہ یہ مقام قطبیت کی طرف اشارہ تھا. ہمارا دین، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے نظریات کوئی اختراعی نہیں ہے. یہ بات، یہ چیز ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دی ہے. جلیل القدر علماء نے اس کی تصریح کر دی ہے. اول من تکتب بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابنتہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال ہوا. آپ کے بعد سب سے پہلے مقام قطبیت پہ جو شخصیت فائز ہوئی وہ کون تھی؟ وہ مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کی ہستی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اول من تکتب بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابنتہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے پہلے، مصطفیٰ کریم کے وصال کے بعد سب سے پہلے مقام قطبیت پر فائز ہونے والی کون ہیں؟ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں. اور شیخ مجدد رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی اپنے مکتوبات میں تصریح فرما دی کہ جب سیدنا امام حسن کی باری آئی، پھر سیدنا امام حسین کی باری آئی، پھر سیدنا امام علی زین العابدین کی باری آئی، پھر حضرت سیدنا امام محمد باقر کی باری آئی. بات چلتے چلتے امام حسن عسکری کی باری آئی تو امام حسن عسکری تک غوثیت عظمی، قطبیت کبریٰ ملتی ہے تو سیدہ زہرا کے بیٹوں کو ملتی ہے. امام حسن عسکری تک قطبیت کبریٰ، غوثیت عظمی ملی تو کس کو؟ سید زہرا کے بیٹوں کو. امام حسن عسکری کے بعد حضرت سیدنا شاہ جینا تاجدار بغداد، ان کے بیچ کسی کو غوثیت عظمی نہ ملی. پھر آ کر شاہ جینا کو ملی تو شاہ جینا بھی بیٹا ہے تو سیدہ زہرا کا بیٹا ہے. اور شاہ جیلا تاجدار بغداد کے بعد کسی کو غوثیت عظمی نہیں ملی، قطبیت کبریٰ نہیں ملی. اب آخر دور میں حضرت سیدنا امام مہدی آئیں گے، وہ اس مقام پہ فائز ہوں گے. میرے بھائیوں، امام مہدی کون ہے؟ وہ بھی بیٹا زہرا کا ہے. قطبیت کبریٰ، غوثیت عظمی، امام حسن، امام حسین، ان کے بعد جس کو مل رہی ہے وہ سیدہ زہرا کی اولاد کو مل رہی ہے. اولیاء اور بھی ہیں، ابدال اور بھی ہیں، اور نجبا ہیں، نقبا ہیں، اوتاد ہیں، امام ہیں، لیکن غوث اعظم بنتا ہے تو سیدہ زہرا کا بیٹا بنتا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا کہ اس بارے میں ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر، انہوں نے ہمیں سمجھا دیا. سنو، غوث ہٹ جائے تو آسمان گر جائے، غوث ہٹ جائے تو زمین برباد ہو جائے. آسمان ٹھہرا ہے، ٹھہرایا اللہ نے ہے، ٹھہرایا اللہ نے ہے، ٹھہرا ہے، ٹھہرایا اللہ نے ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا
ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں سب سے مضبوط کڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مضبوط ترین کڑی سید العالمین کے بعد، انبیاء کرام کے بعد، اولیاء کرام کے اندر جو مضبوط ترین شخص ہوتا ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ ہٹ جائے تو زمانہ ایسے جیسے مردہ، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے تو سید زہرا کے بعد آپ کی اولاد میں چل رہا ہے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سمجھا دیا تھا جس دن آپ علیہ السلام آگے چلے، پیچھے مولا علی ہیں، بیچ میں سید زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بھی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت مصطفیٰ جو میرے آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی غلامی میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ جو کانفرنس ہے، ایسے سخت سرد موسم میں یہ میں ہدیہ تبریک کہوں، خراج تحسین کہوں، عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ کہوں، جو بھی کہوں یہ الفاظ کم ہیں۔ یہ شان حضرت قبلہ امام حجت الاسلام کی ہے کہ ان حالات میں، اس موسم میں، ان حالات میں کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ توفیق آپ کو دی ہے کہ آپ خاص لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اپنی اولاد کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ میری گفتگو کے آخری جملے ہیں، اولاد رسول کی جانب اگر کسی کے دل جھکتے ہیں تو خود نہیں جھکتے، ابراہیم کی دعا سے جھکتے ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، ابراہیم علیہ السلام کی بھی کیا شانیں ہیں۔ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ سارے لوگ، یہ دعا نہیں کی، افئدۃ من الناس، اس لیے ابراہیم جانتے تھے کہ سارے لوگ میری اولاد کی محبت کے لائق ہی نہیں ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ من تبعیضیہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل میری اولاد کی جانب مائل کر دے، تو آج جو سیدوں کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اس کے حق میں حضرت ابراہیم کی دعا مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد رسول کی غلامی میں زندہ رکھے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔